وہ سرزمین جہاں انسان نے سوچنا سیکھا، جہاں فلسفے نے جنم لیا، اور جہاں جمہوریت کا پہلا چراغ روشن ہوا، اور جہاں اولمپکس کی دوڑ نے دنیا کو حیران کر دیا، یہ ہے یونان۔ ایک ایسا ملک جس کی تاریخ ہزاروں برس پرانی ہے، جس نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو اپنی تہذیب و تمدن سے متاثر کیا۔ تو چلتے ہیں اس حسین سفر کی طرف، کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ یونان یورپ کے جنوب میں بالکن جزیرے نما پر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1,31,957 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستانی صوبہ پنجاب سے کچھ بڑا ہے۔ یونان عربی، فارسی اور اردو میں اس کو یونان کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اصل میں آئونین قبیلے سے نکلا ہے، جو قدیم یونانی قبیلہ تھا، اور ان کا تعلق آج کے ترکی ساحلی علاقے آئونیا سے تھا۔ انگریزی اور مغربی زبانوں میں اسے گریس کہا جاتا ہے۔ یہ لاطینی لفظ ہے۔ یونان کی آبادی آج تقریباً 1,04,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا دارالحکومت ایتھنز ہے، جہاں تقریباً 30 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ یونان کے پاس 2,000 سے زیادہ جزیرے ہیں، جن میں سے لگ بھگ 170 کے قریب آباد ہیں۔ مشہور جزائر میں سے کریٹ، رودس، سانتورینی اور مائکونوس شامل ہیں۔ یہ ملک 3 سمندروں سے گھرا ہوا ہے: بحیرہ روم، ایجین سی اور آئونین سی۔ پاکستانی اور بھارتی کمیونٹیز بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یونان میں تقریباً 60 سے 70 ہزار پاکستانی بستے ہیں، جو کہ زیادہ تر زرعی شعبے اور مزدوری میں کام کرتے ہیں، جبکہ بھارتی کمیونٹی بھی چند ہزار کی تعداد میں یہاں موجود ہے۔ ناظرین، یونان کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تقریباً 2000 قبل مسیح میں یہاں میونین اور مائکینین تہذیبیں وجود میں آئیں۔ 776 قبل مسیح کو پہلا اولمپکس کھیل منعقد ہوا۔ اسی دور میں ایتھنز اور اسپارٹا جیسے طاقتور شہر وجود میں آئے۔ سن 399 کاف میم سے 469 کاف میم یونان میں سقراط کا دور رہا۔ 347 سے 427 کاف میم تک افلاطون، اور 322 سے 384 تک ارسطو جیسے مفکر پیدا ہوئے۔ جمہوریت کا پہلا تصور بھی ایتھنز سے ہی نکلا۔ الیگزینڈر دا گریٹ، جسے اسکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، 356 میں یونان میں پیدا ہوا اور صرف 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا۔ 334 کاف میم میں ایران، مصر اور ہندوستان تک فتوحات حاصل کی۔ 323 کاف میم میں صرف 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ 146 کاف میم میں رومی سلطنت نے یونان پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں جب رومی سلطنت مشرق اور مغرب میں تقسیم ہوئی تو یونان بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ کانسٹنٹائن قسطنطنیہ، جو کہ آج کا استنبول ہے، اس کا دارالحکومت تھا۔ اس دور میں عیسائیت پھیلی اور گرجا گھر تعمیر ہوئے۔ 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یونان کے بیشتر علاقے بھی عثمانی سلطنت کے زیر نگیں آتے گئے۔ 1458 میں ایتھنز کو عثمانیوں نے فتح کر لیا۔ 1460 تک اسپارٹا کا علاقہ عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا، اور 1489 تک تقریباً پورا یونان عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ عثمانی دور میں یونان عثمانی سلطنتوں کے زیر حکم رہا۔
1481 سے لے کر 1512 تک سلطان بایزید ثانی یونان میں عثمانی سلطنت کے نظم و نسق کو مستحکم کیا۔ 1520 سے لے کر سلطان سلیمان نے 1566 تک یونان پر حکومت کی۔ ان کے زمانے میں یونان سمیت سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ یونان میں بڑے بازار اور مساجد تعمیر کروائیں اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کروائے۔ بعد کے سلطانوں میں مراد ثالث، محمود اول اور سلیم ثالث اور دیگر نے یونان پر حکمرانی کی، مگر رفتہ رفتہ یورپی طاقتوں کے دباؤ سے یونانی عوام میں بغاوت کی لہریں بڑھنے لگیں۔ ترک زبان، فن تعمیر اور کھانوں نے یونانی کلچر پر گہرا اثر ڈالا۔ آج بھی یونانی کھانوں میں عثمانی ذائقہ چھلکتا ہے۔ 18ویں صدی میں یورپ میں قوم پرستی کے عروج کے ساتھ یونان میں بھی آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور 1821 میں یونان میں انقلابیوں نے بغاوت کی۔ یہ بغاوت یونانی جنگ آزادی کہلاتی ہے۔ عثمانی سلطنت نے بغاوت کو دبانے کی کوشش کی، مگر یورپی طاقتوں خصوصاً روس، برطانیہ اور فرانس نے یونانیوں کی حمایت کی۔ بالآخر 1430 میں معاہدہ لندن کے تحت یونان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں یونان نے بڑے نقصانات اٹھائے۔ 1940 میں اٹلی نے حملہ کیا، مگر یونانیوں نے زبردست مزاحمت کی۔ 1941 میں جرمن فوج نے قبضہ کر لیا، مگر جلد ہی یونان اتحادی افواج کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ 20ویں صدی میں آمریت اور جمہوریت کے درمیان جدوجہد جاری رہی۔ 1981 میں یونان یورپی یونین میں شامل ہوا۔ 2001 میں یورو کرنسی اپنائی۔ 2009 کے بعد شدید معاشی بحران کا شکار ہوا، مگر اب آہستہ آہستہ سنبھل رہا ہے۔ یونان کی معیشت زیادہ تر سیاحت، جہاز رانی اور زراعت پر منحصر ہے۔ سالانہ تقریباً 3 کروڑ سے زائد سیاح یونان کا وزٹ کرتے ہیں۔ یونان زیتون اور زیتون کے تیل کا دنیا بھر میں بڑا برآمد کنندہ ہے۔ یونان کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ آثار قدیمہ کے عجائب موجود ہیں۔ یہاں کے 80% علاقے پہاڑوں پر مشتمل ہیں۔ یونان سال کے تقریباً 300 دن دھوپ نکلتی ہے۔ دوستو، یونان صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ انسانی تہذیب کی وہ پہلی درس گاہ ہے جس نے دنیا کو علم، فلسفہ، جمہوریت اور کھیلوں کی روایت بخشی۔ یہ وہ سرزمین ہے جو آج بھی اپنی قدیم آثار اور نیلے سمندروں سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یونان قدیم تہذیبوں کا جھولا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔